بٹ کوائن کے بارے میں رہنما بہت اختلاف چل رہا ہے بٹ کوائن کے بارے میں علماء کا. جن ملکوں میں قانونی طور پر اجازت ہے ان میں تو بالکل یہ جائز ہے. جن ملکوں میں اللیگل ہے وہاں پر علماء کا اختلاف ہے کہ جائز ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جو اللیگل بھی ہے نا, تو اللیگل بعض دفعہ گورنمنٹ صرف اپنے فائدے کے لیے اللیگل کیا ہوا ہوتا ہے بعض چیزوں کو. سمجھتے ہو, یہ جو کہتے ہیں نا جمہوریت اور انسانی ہیومن, ٹوپی ڈرامہ ہے. حکومت سب سے پہلے کیا دیکھتی ہے؟ دیکھو پاکستان میں تجارت کی وہ سہولتیں نہیں ہیں جو دنیا میں ہیں, سمجھ رہے ہو. ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں میں بہت کچھ. اب دیکھو یوٹیوب جو ہے نا, حکومت نے اس کو بھی بند کرنے کی بات شروع کر دی نا یوٹیوب کو. وہ جج صاحب کا بیان ہے یوٹیوب سے مذہبی منافرت پھیل رہی ہے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مذہبی منافرت پھیل رہی ہے تو قانون بنا دو, جو مذہبی منافرت پھیلائے گا اس کو کیا کر دیں گے, اندر کر دیں گے. 2 منٹ لگتے ہیں اس قانون بننے میں. اور جس کو دیکھ رہے ہو بار بار فرقہ واریت کی بات کر رہا ہے, FIR کاٹ کے اندر کرو, کس نے منع کیا اس کو؟ تو اصل میں پیچھے پیغام کچھ اور ہوتا ہے, زبان سے بولا کچھ اور جاتا ہے. یوٹیوب کے فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہے. یوٹیوب سے بے حیائی بہت پھیلی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ بے حیائی پہلے بھی تھی. بے حیائی کے مواقع اور ذرائع پہلے بھی تھے. مذہبی لوگوں کو اپنی بات پہنچانے کا جو راستہ یوٹیوب نے دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا. دیکھو میں 20 سال سے بیانات کر رہا ہوں, مجھے کبھی کسی ٹی وی چینل نے لفٹ نہیں کرائی, بلکہ 20 نہیں 92 سے بیان کر رہا ہوں, 22 سال, سوری 28. کبھی کسی ٹی وی چینل نے لفٹ, بولو بھائی, نہیں, کیونکہ ٹی وی کو ہم سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے. ان کو چاہیے ہوتا ہے اپنے حساب سے کوئی نا. تو بہرحال اب کیا ہے کہ یوٹیوب پہ لوگوں نے ہمارے بیانات ڈالنا شروع کر دیے. تو یہ آزاد میڈیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ایبلٹی ہے, کوئی صلاحیت ہے, تو وہ ٹی وی چینل کا محتاج نہیں ہوگا. ٹی وی چینل آپ سے پیسے لے کے آپ کو پروموٹ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے نا, جو غیر مشہور لوگ ہیں ان سے کہا آپ اتنے پیسے تو آگے بیٹھ جاؤ تاکہ تم بھی کیا ہو جاؤ گے, مشہور ہو جاؤ گے, چاہے وہ شہرت کے قابل ہو یا نہ ہو. تو اس سے کیا ہوا ہے, یوٹیوب سے آپ میں کوئی بھی صلاحیت ہے, کمپٹیشن بڑھ گیا نا. دیکھو کھانے پکانے کی تراکیب سے لوگوں نے کروڑوں روپے کما لیے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں وہ عورتیں جو با پردہ تھیں, ان پہ ظلم ہوتا ہے, کوئی مرد کھلانے کے لیے تیار نہیں, ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے کہ ان کو کوئی اچھا کھانا پکانا آتا ہے, انہوں نے وہ کھانا کی ترکیب اپنے چینل پہ ڈال دی. دنیا نے جب تجربہ کیا بھائی یہ تو بڑا ٹیسٹی کھانا بن رہا ہے, لوگوں نے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا, ایسی خواتین لاکھوں پتی بن گئی ہیں گھر کے. یعنی جس کے اندر جو صلاحیت تھی وہ کھل کے چینل پہ سامنے. اب ایک کمپٹیشن ہے, ایک یعنی ایسا مقابلہ ہے جو بالکل نیچرل ہے کہ بھائی جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہ اوپر جائے گا, جس میں صلاحیت نہیں ہے وہ اوپر نہیں جائے گا. نہیں آ رہی بات. لیکن حکومت کو لوگوں کی یہ آزادی پسند نہیں ہوتی. گورنمنٹ ہر دنیا میں یہی ہے, سوائے امریکہ اور 2-4 کنٹریز ہیں جہاں واقعی, امریکہ کو آپ جتنا مرضی برا بھلا کہیں, لیکن ایک خاندانی چیز ہے کہ جو کم از کم اپنے ملک کے اندر جو ان کے قوانین ہیں نا, تو اگر آزادی انہوں نے نعرہ لگایا تو واقعی لوگوں کو آزادی دی بھی ہے. تبلیغی جماعتیں امریکہ سے آتی ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم وہاں جتنے آزاد ہیں نا پاکستان میں اتنے آزاد نہیں ہیں کچھ چیزوں میں. تو کچھ چیزوں قانون کی بالادستی ہے. ہمارے ہاں بس دبایا جا رہا ہے لوگوں کو, کمانے نہیں دیا جا رہا. کمانا شروع, ابھی دیکھو یوٹیوب کی لوگوں کی ارننگ آ رہی ہے, تو اب دیکھنا اس پہ ٹیکس اتنا لگا دیں گے لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننا شروع کر دیں گے. اور چلو ٹیکس لگاتے, وہ ٹیکس صحیح استعمال ہوتا, کراچی کی گلیاں صحیح ہو جاتی ہیں, روڈ بن جاتے, تو بھی ہم کہتے ہیں ٹیکس لے لو یار. صرف وہ ان سے افسران بالا کی توند بھرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو کیا سسٹم ہے یار, اسی میں ہم گزارا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اسلامی کنٹری ہے بھائی. کیا ہے بھائی, اسلامی ملک ہے اور کچھ نہیں ہے. اور ہمارا ہے, پیدا یہیں ہوئے ہیں. تو اپنی جگہ سے انسان کو اپنے غریب خانے سے بھی کیا ہوتی ہے. آپ کے ابا اگر اللہ نہ کرے کوئی گھنٹیاں بجا بجا کے بھی بھاگتے ہوں, تو ابا تو آپ کے ہی ہیں نا, تو کیا کرے گا آدمی بھائی, جیسے بھی اب کیا کریں, ہے تو ہمارا ہی. کیا خیال ہے, بیٹھنے تو PIA میں پھر بھی ہم کبھی جانا ہوتا ہے تو PIA ہی ملتی ہے ہم کو. تو اب یوٹیوب کا کیا مسئلہ ہے کہ جس میں بھی کوئی صلاحیت تھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو یوٹیوب پہ ڈالنا. آپ کو پتہ ہے اسکول سے اتنی نالج نہیں مل رہی ہے جتنی یوٹیوب سے مل رہی ہے لوگوں کو.
اسکول سے نہیں مل رہی اتنی. اسکولوں کے دھندے کیا ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ختم. آپ کو انگلش سیکھنی ہے, آپ ایک ٹیچر ہائر کرو, اس سے پڑھو, پھر آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو کون سا زیادہ اچھا پڑھا رہا ہے. آپ کو لگا بھائی یہ زیادہ اچھا پڑھا رہا ہے, تو آپ اگلے دن اپنے ٹیچر کو بولو گے سر یہ ایڈوانس فیس ہے, یہ چائے ہے پتلی گلی سے, آپ بولو بھائی کیا ہو گیا. چلے پورے کورسز لوگوں نے کر لیے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے, انگلش سیکھ لی, عربی سیکھ لی. میں نے ایک دفعہ کسی سے کہا یار عربی لینگویج کے کچھ کورسز بھیجو اپنے, اس نے اتنے سارے یوٹیوب پہ لنک بھیج دیے کہ اتنے ادارے تو آپ سرچ کرنا چاہتے تو آپ کی عمر ختم ہو جاتی. اتنا کچھ ہے اس کے, غلط بھی بہت کچھ ہے. تو غلط تو جو کرنے والا ہے وہ تو ویسے ہی گندگی میں, وہ غلط کے تو اور ویسے اتنے وسائل ہیں, صحیح زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب سپریم کورٹ کے جج نے بیٹھے بیٹھے شوشہ چھوڑ دیا کہ یوٹیوب پہ کیا ہونا چاہیے, بین ہونا چاہیے. تو یہ بلا وجہ پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کا بھی یوٹیوب کا چینل ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. مجھے اس لیے تکلیف نہیں ہو رہی, ہمارا چینل بند ہونے والا ہے انشاءاللہ, اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا یہاں سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میں تو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ایسا کچھ کام کرتی ہے تو آپ اس کے خلاف کیا کریں, احتجاج کریں. کیونکہ لوگوں کا گلا گھوڑ دیتے ہیں, لوگوں کی آزادی سلب کر رہے ہیں, اور اتنا وہ چائنا پہ قیاس کر رہے ہیں. چائنا نے تو اپنی قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. چائنا میں آزادی تھوڑی ہے, چائنا میں آزادی ہے کیا؟ ایسا غلام بنا کے جکڑ کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو انہوں نے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, یہ بات آئی کہاں سے, بات کہاں سے آئی؟ بٹ کوائن سے بات آئی. تو میں تو اس کے جائز ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا ابھی, تو بڑے علماء سے پوچھیں آپ. لیکن گورنمنٹ کے جو اس کو اللیگل قرار دیا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے اللیگل قرار دینے میں فائدہ ہو قوم کا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قوم کو نقصان پہنچا رہے ہو. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ہماری گورنمنٹ کے اللیگل اور لیگل ہونے کا بہت فائدہ ہوتا ہے. کیس ہوگا میرے خلاف بلا وجہ بیٹھے, میں کیوں اندر ہو جاؤں؟ تو جو گورنمنٹ قانون بناتی ہے بہترین قانون ہوتا ہے, اس میں قوم کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھ کر. یہ گورنمنٹ کے قانون اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہمارے سابق وزیر اعظم پہ جب کرپشن کا کیس چلا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کیس کی سماعت کے لیے ثابت کرتے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں, آئین سے یہ شقی کیا کر دی, اڑا دی. قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے صادق اور امین کی شق مارکیٹ سے کیا کر دی گئی ہے, قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے قانون سازی ہوئی ہے کہ اب وزیر اعظم کے لیے صادق اور امین ہونا ضروری نہیں ہے. پرلے درجے کا کوئی چور ہو, ایک نمبر کا بدماش ہو, تو بھی وہ صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے بہت اچھا قانون, اور سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا, کرنا چاہیے بھائی. ہم کیوں قانون کے خلاف بات کریں؟ ہم پاگل ہیں کیا؟ اگلے جمعے ہم بیان نہ کریں بقرعید, ہم آپ لوگ گوشت کھا رہے ہو, ہم بقرعید جیل میں منا رہے ہوں.